أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رمضان چلا گیا لیکن رمضان کی عادتیں نہیں جانی چاہیے. رمضان چلا گیا، رمضان کے جو پریکٹس کی ہوئی چیزیں، اچھی چیزیں جو تھی ہمارے پاس، جو ہم لوگ جنہوں نے ایک لوگ وہ تھے جو رمضان سے پہلے وہی چیزیں ساری آلریڈی کر رہے تھے اور رمضان آنے سے انہوں نے صرف اس کو ایکسلریٹ کیا. اور ایک وہ لوگ تھے جو پہلے وہ چیزیں نہیں کرتے تھے اور رمضان نے ان کو سکھایا کہ رمضان میں جو احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کے، اس میں ہم وہ چیزیں کریں. اور وہ ٹریننگ دی ان لوگوں کو کہ وہ رمضان کے بعد ویسے ہو جائیں جیسے پہلے والے لوگ جو پہلی چیزیں آلریڈی رمضان سے پہلے کر رہے تھے اور رمضان کی وجہ سے ان کو کوئی خاص فرق نہیں پڑا کیونکہ ان کی عادت میں شامل تھا. تو ہم نے دو کیٹیگری ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے رمضان سے پہلے آلریڈی وہ کام کر رہے تھے جو رمضان میں کرنے والے ہیں اور انہوں نے رمضان میں اس کو صرف ایکسلریٹ کر کے تھوڑا سا بڑھا دیا. اور ایک وہ لوگ ہیں جو بالکل ہی وہ کام نہیں کر رہے تھے. کچھ لوگ نماز نہیں پڑھ رہے تھے، کچھ لوگ زکوٰۃ صدقہ وغیرہ بہت ساری چیزیں کمیونٹی وائز یا کسی بھی حوالے سے شرعی اعتبار سے نہیں کر رہے تھے. تو وہ لوگ رمضان میں ان کو ٹریننگ حاصل ہوئی اور انہوں نے وہ کام کرنا شروع کیا. اب یہ ہے کہ رمضان کے گزرنے کے بعد روزے، زکوٰۃ، جو بھی اس میں آپ کی صدقات، آپ کے نمازیں، آپ کے نفل سنتیں جو بھی تھا، جو آپ نے نیک اعمال کیے، اس کا اجر اور اس کا فائدہ تبھی ہے. میں آپ کو ایک حدیث کا ترجمہ بتاتا ہوں. وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کے رمضان کے روزے قبول ہوئے ہیں، ان کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ اگر وہ رمضان کے بعد بھی وہی اعمال ایز اٹ از ہی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ واضح نشانی ہے کہ وہ ان کے روزے قبول ہو گئے. لیکن وہ لوگ جو ایک دم جیسے ہمیں نظر آتا ہے کہ ظہر کی نماز ہوتی ہے عید کے دن اور ایک دم جو 20 صفحے ہوتی ہیں وہ ایک صفحے پر رہ جاتی ہے، یا فجر کی نماز میں جو پوری مسجد بھری ہوتی ہے یا دوسری نمازوں میں ساری مسجد بھری ہوتی ہے، وہ بالکل وہی لوگ رہ جاتے ہیں جو گنے چنے پہلی کیٹیگری والے لوگ تھے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم پہلی کیٹیگری والے لوگوں میں سے ہو جائیں اور دوبارہ سے اپنی زندگی کو، پورے سال کو، پوری زندگی کو رمضان کی دی ہوئی ٹریننگ اور اللہ تعالیٰ کے احکامات جو رمضان میں تھے اس کے بعد بھی ہم اپنی زندگی میں ویسے گزاریں. آئیں یہ دیکھیں. سب سے پہلے آپ کو میں لاسٹ میں یہ بولتا ہوں کہ آپ سب کو میری طرف سے اور تمام امت مسلمہ کو بہت بہت عید مبارک ہو. لیکن یاد رکھیں اس عید کے پرمسرت اور خوبصورت موقع پر جہاں ہم اپنی خوشیوں میں گم ہوتے ہیں، جہاں ہم اپنے بہت سارے معاملات میں گم ہوتے ہیں، وہاں ان 5 کیٹیگریز کو نہیں بھولنا ہے. ایک وہ لیبر چائلڈ جو عید کے دن بھی چنگم بیچ رہا ہوتا ہے یا ٹاول بیچ رہا ہوتا ہے یا کچھ نہ کچھ کام کر رہا ہوتا ہے، ان کو نہیں بھولنا. ان سے ٹاول لیں نہ لیں لیکن ان کی ہیلپ ضرور کریں. دوسرا وہ لوگ جو پیونز ہیں، جو ہمارے بار بار کچرا پھینکنے پر یا باہر ڈسٹ بنس میں نہ پھینکنے کی وجہ سے ان کو پورا گھومنا پڑتا ہے اور وہ سارا وہ صفائی میں لگے ہوتے ہیں. یا بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یعنی نہیں اس چیز کو ڈسپلن فالو، ہو سکتا ہے کبھی کبھی میں، آپ اور ہم سب بھی اس چیز کو فالو نہیں کرتے ہیں، لیکن ان کا خیال بھی رکھیں، ان کے بھی گلے ملیں، ان سے بھی ہنس کے مسکرا کے بات کریں. ہو سکتا ہے ان کا وہ لوگ کیونکہ فیملیز افورڈ نہیں کر سکتے فارن ملکوں میں، تو ان کو ضرور گلے ملا کر عید مبارک ضرور کہنا. پھر تیسری کیٹیگری وہ سیفٹی اینڈ سیکیورٹی اور سارے وہ لوگ ہیں جو امن اور اس امان کو اپنے پورے کوششوں سے سیکیور کر رہے ہوتے ہیں، ان کے بھی گلے ملنا اور ان کو بھی عید مبارک کہنا یا ان کو بھی کچھ سویٹس دینا نہیں بھولنا ہے. چوتھے وہ لوگ ہیں جو مسکین، یتیم، بیوہ، جو بھی لوگ ہیں جہاں جہاں آپ کی رسائی ہے، اور جو بھی ایسے محتاج لوگ دیکھیں، نیبر، اپنے پڑوسی کا خیال رکھیں، دیکھیں اس کے حالات کیسے، ان کو بتانے کی ضرورت نہیں، کچھ ان کے ساتھ ان کی ہیلپ کریں یا ان کو گفٹ کے طور پر کچھ چیزیں بھیج دیں. یہ چیزیں کرنا نہیں بھولنا ہے. اصل چیز رمضان آیا اور چلا گیا، ہم رمضان کی عبادت نہیں کر رہے تھے، ہم
نہ ہی صدقات اور نہ ہی افطاریوں کی عبادت کر رہے، ہم ایک اللہ کی عبادت کر رہے تھے جس کی سنت کے ذریعے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے ہمیں یہ سارا پتہ چلا. ہم نے یہ ساری زندگی پر امپلیمنٹ کرنا ہے، اور ہر سال، ہر پورے سال پر امپلیمنٹ کرنا ہے. میری دعا ہے کہ ہماری زندگی میں، ہم سب کی زندگی میں رمضان بار بار آئے، لیکن یاد رکھیں رمضان میں ہی ساری چیزیں نہیں ہوتی. آپ کے پاس ہر مہینے آپ کے پاس ہر ماہ 2 سے 8 روزے، ہر ہفتے 2 روزے، پیر اور جمعرات کا، اور 13، 14، 15 ایام تشریق کے روزے ہوتے ہیں، جو کہ 8 اور 3، 11 روزے تو رکھنے ہی ہوتے ہیں. یہ آپ کی عادت میں شامل ہونا چاہیے اور لازمی رکھنے چاہیے. باقی رمضان کے بعد جو بندہ عید کے دن کے بعد 6 روزے رکھے گا تو اس کا اجر اتنا ہی ہے جیسے 1 سال کے روزے رکھے، کیونکہ 1 مہینے کے روزے کا جو اجر ہے وہ ہر روزے کا 10 کے برابر ہے، اور جو 6 روزے کے جو ہے وہ بھی 10 کے برابر ہے. تو اس کا مطلب 60، اور جو روزے رکھے گئے 360 روزوں کا ثواب ہے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. میں ویڈیو بنانے میں تھوڑا زیادہ ہو گیا، مگر اتنی لمبی ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم وہ ساری چیزیں یاد رکھیں جو ہم اکثر بھول جاتے ہیں، اور ہم آگے بھی شیئر کریں، دوستوں کو بھی بتائیں، اپنے کمیونٹی میں بھی بتائیں. اور فی امان اللہ. اللہ حافظ.